بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وضو پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔ صرف ایک بار وضو کرنے سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہہ اٹھو گے کہ ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے۔ ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد کا ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو اس شخص کی یعنی جو وہ وظیفہ کرے گا اس کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ انسان وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہم وضو تو دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے کے بعد دیکھنا اسی وقت اس کا اثر دکھے گا۔ اے اللہ پاک، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر سے آنے والی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی بنا دے، آمین۔ ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کے بگڑے کام سنور جائیں، دکھ اور پریشانیاں اس سے منہ موڑ لیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ ملے، ساری رات عبادت اور سارا دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک وضو کرنے سے مل سکتی ہیں۔ بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے ٹھیک ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو اچھی طرح سے وضو کرنے کے فائدے بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر دھیان نہیں دیتے، دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے چھوٹی چھوٹی کتنی ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قیامت والے دن جب ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں ان پر دھیان نہیں دیا۔ محترم ناظرین، آج تو ہم اس دنیا میں زندہ سلامت ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز وضو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، با وضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ مالک الموت جس بندے کی با وضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں سے پاک رہنا بھی ممکن نہیں ہو پا رہا۔ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو پھر نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ با وضو سونے والا، یعنی کہ رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے، وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری رات عبادت کرو تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ خدا را آج وقت ہے ان باتوں پر عمل کر لو۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہ کرنا، ان کا مان نہ توڑنا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ جو وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جس شخص نے صحیح طرح سے وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ با وضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو انسان کو جنات کے شر سے محفوظ کرتے ہیں۔ جو نبی کی اس سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ اسے تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کا عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اس سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں کہ وضو کے جسمانی فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1، وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 3، وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کی صلاح آج کے ایکسپرٹ بھی دیتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکروبک بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 5، کلی کرنے سے منہ کے ضرر رساں بیکٹیریا باہر نکل جائیں گے۔ اب آپ وضو کرنے کے بعد والا عمل جان لیجئے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر جاتے ہوئے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جانے کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ شروع میں 3 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھ لینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ عمل کر کے جو بھی دعا مانگے گا تو یقین مانیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ عمل آپ 1 مرتبہ ضرور کریں۔ اگر یہ عمل اذان کے وقت کیا ہے تو اس کے بعد نماز ضرور پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اذان کے وقت آپ صرف وضو کر لیں اور یہ عمل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔
خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔